پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سورۃ الکہف جب نازل ہوئی تو اس میں مذکور 3 واقعات سے مسلمانوں کو کیا کیا اشارے ملے اور مسلمانوں نے اس پر کس طرح سے عمل کیا۔ پھر مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک عیسائی ملک میں جانے کا حکم ہو گیا۔ پھر اس عیسائی حکمران کے بارے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمام کافروں کا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ میں گر جانے کا واقعہ، اور پھر ان کا مکر، اور پھر آخر میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے احوال ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور ان کا مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا تو وہ ان مظالم سے نجات کی تدبیر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی حالات میں سورۃ الکہف نازل ہو گئی، جو اصلاً تو مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان ہوئے اس میں مسلمانوں کے لیے واضح اشارے موجود تھے۔ چنانچہ صحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود تھا کہ جب تمہارا ایمان اور دین خطرے میں ہو تو کفر سے کہیں دور نکل جانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس بھی ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ بھی اشارہ تھا کہ ان کفار کے مظالم کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے۔ اور تیسرے بڑے واقعہ میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر ہے، اس میں یہ اشارہ تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور فلاح و کامرانی ایمان کی راہ میں ہے، نہ کہ کفر کی راہ میں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کا باقاعدہ پیغام مل گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جس کا نام اسہمہ تھا اور وہ نجاشی کے لقب سے مشہور تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ملک میں کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ چنانچہ 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ مکہ سے حبشہ کے لیے رجب 5 نبوی میں روانہ ہوا، جس کے امیر حضرت عثمان بن عفان تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، وہ بھی تھیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اسی سال رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم میں تشریف لائے اور سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سورہ کی رعنائی اور دلکشی کا یہ اثر ہوا کہ کفار کو کچھ ہوش ہی نہ رہا، سب کے سب مسحور ہو گئے، یہاں تک کہ آخری آیت جو کہ آیت سجدہ ہے پڑھ کر جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو تمام کے تمام کفار بھی سجدے میں گر گئے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا تو بہت شرمندہ ہوئے اور لوگوں کے لعن و طعن سے بچنے کے لیے حیلے بہانے کرنے لگے۔ مشرکین کے سجدہ کرنے کا واقعہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اہل حبشہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ اہل مکہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جس پر انہوں نے واپسی اختیار کی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا ظلم و ستم تو پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کا حکم دیا، اور اب اس دفعہ کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی اور حبشہ میں جا کر سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھے مختصر حالات اس وقت کے جب مسلمانوں کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا اور ایک پرائے ملک میں جا کر قیام کرنا پڑا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔